بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ عمران خان صاحب کے وکیل جناب توشہ خانہ کیس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب آج لفٹ میں پھنس گئے، اور لفٹ میں جب پھنسے آبویسلی بڑی ایک سچویشن ہوتی ہے، لفٹ کے اندر سفوکیشن ہو جاتی ہے، اور تقریباً 45 منٹ تک 40-45 منٹ تک کھوسہ صاحب پھنسے رہے وہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کی عمر زیادہ ہے تو وہاں پہ وہ سفوکیشن جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن کھوسہ صاحب نے کہا جناب کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ خیر، یہ کھوسہ صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب کھوسہ صاحب نے وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے لفٹ کے اندر، انہوں نے وہاں پہ ان کو سب کو بولا کہ جی سب باری باری کلمہ پڑھ لیں، اور سب کو باری باری انہوں نے کلمہ پڑھوایا جناب۔ اس کے بعد جناب انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ نعرہ لگائیں جناب، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، اور اس قسم کے جناب انہوں نے نعرے شارے بھی لگوائے وہاں پہ۔ لیکن ایک چیز پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ، اوبویسلی سفوکیشن ہوتی ہے، اور کھوسہ صاحب وہاں پہ پھنسے رہے۔ کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے، تقریباً 18 لوگ اس لفٹ کے اندر موجود تھے، اور ایک نئی لفٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لگی تھی، اس کی مینٹننس آئی ڈونٹ نو ہوئی نہیں ہوئی، اس کا لفٹ آپریٹر ایز سچ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور ایک سچویشن بن گئی۔ لیکن پھر بھی کھوسہ صاحب نے بعد میں باہر نکل کے انہوں نے کہا جناب کہ یہ ایک سچویشن ہے، اور اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آبویسلی میں ان کی سچویشن سمجھ سکتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سفوکیشن ہو جاتی ہے، گرمی تھی، ہیومیڈیٹی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ میں بالکل ایک قطرہ پانی نہ نہیں پیاں گا جب تک باقی لوگ جڑے نے پانی نہ انہوں نے مل جائے۔ خیر، ہی واز ریسکیوڈ اینڈ فائنلی تھنگز ہیپنڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور کھوسہ صاحب باہر آ گئے جی۔ اچھا، ایک اور چیز میں ذرا یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پیپلز پارٹی کا آج جناب اجلاس ہوتا ہے، اور اجلاس جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے جناب، وہ فیصلہ کرتی ہے جناب کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ فیصلہ کیا کرتی ہے؟ ایک دفعہ پھر فیصلے کو اپنے کو ریپیٹ کرتی ہے، اور کہتی ہے جناب کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے ہیں۔ اب ایک چیز ذرا سامنے رکھ لیں آپ کہ 90 دن کے الیکشنز کی بات پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ جناب 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب اگر یہ ساری پارٹیز، دو بڑی پارٹیز جو ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے، اور یہ پلی نہیں لینی چاہیے حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں، اس کی پلی نہیں لینی چاہیے۔ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے جو آج شیری رحمان صاحبہ نے جناب یہاں پہ دیا۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جب میٹنگ ختم ہوئی تو جب میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو اس میں جناب شیری رحمان صاحبہ نے ایک سینٹینس یوز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بنے، اور بڑی انہوں نے جناب کھل کے آج باتیں کی وہاں پہ، اینڈ شی واز ڈومینیٹنگ دا شو، کیونکہ میڈیا کو ڈومینیٹ کر رہی تھی شیری رحمان صاحبہ، اور بالکل کہہ رہے تھے جناب کہ ہم 29 تاریخ کو ملنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن 29 تاریخ کو ملنے جا رہا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نے کوئی بھی وہاں پہ لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش کی کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ جناب ایک اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جناب میٹنگ بلائیں گے، لاہور کے اندر بلائیں گے، اور پھر ایک اسٹریٹجی ایوالو کی جائے گی، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے لیگل اور پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی کہ جناب کس طریقے سے جانا ہے آگے چیزوں کو لے کے۔ لیکن دے ور فرم کہ جناب پیپلز پارٹی 90 دن کے اندر اندر الیکشنز چاہتی ہے۔ ناؤ سوال جو بار بار اٹھ رہا تھا میڈیا ٹاک میں وہ یہ تھا جناب کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 5 اگست کو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں مراد علی شاہ صاحب موجود تھے، محسن نقوی صاحب موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، احسن اقبال صاحب موجود تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے، اور نوید قمر صاحب موجود تھے، اور قاہرہ صاحب موجود تھے۔ وہاں پہ ان کو جو اعداد و شمار دکھائے گئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ کو وہاں پہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب اس طرح آپ الیکشنز کی نئی مردم شماری کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے،
تو نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے، تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں کنسرنز ریز کیے؟ دے سیڈ کہ جی ہم نے اس وقت بھی اسٹریٹجکلی بتایا تھا کہ جناب جو ہمارے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دیم سب باتیں ٹھیک ہیں، ساری مردم شماری ٹھیک ہے، لیکن حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ اگر آپ کہیں کہ جناب الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت کنسرن ریز کرنا چاہیے تھا، یو پیپل ور ان دا گورنمنٹ، لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، ہم اس وقت بھی یہی کہتے رہے، اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھے گئے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ جناب انہی چیزوں کی بنیاد پہ ہم الیکشنز کو آگے لے کے چلیں گے۔ ناؤ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں، آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہتے ہیں جی میں الیکشن کی ڈیٹ دے دینا، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے اکارڈنگ ٹو دا نیو لا، اور ڈیٹ میں دوں گا، اینڈ اکارڈنگ ٹو دا الیکشن کمیشن ڈیٹ جو ہے وہ جا کے فیبرری میں کہیں بن رہی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہی کہتے رہے جناب کہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے جناب وہ فیبرری کے مڈ میں جا کے کہیں بنتی ہے۔ سو اگر فیبرری کے مڈ میں جا کے اگر کہیں الیکشنز کی ڈیٹ بنتی ہے تو 90 دن میں تو پھر الیکشن نہ ہوئے نا، پھر تو تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ایک فرم سٹینس لیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی نہیں جی 90 دن دے اندر الیکشن کراؤ۔ لیٹس سی واٹس گونا ہیپن۔ الیکٹریسٹی، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جی۔ الیکٹریسٹی کے یونٹ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور اب جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور لوگوں کا جو ہے وہ اپنا فیوز اڑ چکا ہے، اور وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کے الیکٹرک ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو ملک کی، وہ کہتے ہیں نہیں جی اتنی مہنگی بجلی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے جناب ہم یہ بجلی کے بل جو آئیں ان کو ہم جلا دیں گے، اور ہوتا بھی رہا ایسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی، نئی چیز بھی اب جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ہوتا ہی ہے آپ بجلی کا بل ایک مہینے نہیں دیں گے تو اگلے مہینے وہ جناب آپ کو میٹر آگے کاٹ کے چلے جائیں گے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں جی میٹر تے کٹن آؤ تسی، آپ میٹر کاٹیں آ کے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ لوگ کاٹتے ہیں۔ سو ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے، سو اس سچویشن سے لوگوں کو نکالنا پڑے گا، اور اتنی مہنگی بجلی اور اتنی مہنگی بجلی کے یونٹ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح نہیں چل سکے گا، سو ان کو ریلیف ماسز کو دینا پڑے گا۔ اور مجھے تو ایک بات نہیں سمجھ آتی، بجلی کہاں جا رہی ہے، پیٹرول 290 کا، ڈیزل 293 کا، اور ڈالر جو ہے وہ 300 کراس کر چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو 300 کا فگر تو مجھے لگتا ہی ہے حکمرانوں کو 300 کا فگر ہی بہت پسند آ گیا ہے۔ سو اگر یہ 300 کا فگر ہر چیز 300 یا 300 سے اوپر جانی ہے تو عام آدمی کی تو مطلب کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ یہی کر سکتا ہے بیچارہ کہ باہر آ کے احتجاج ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو ریلیف دیں، کیونکہ اس کو ریلیف نہ ملا تو جو بھی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کل کو یہ لوگ جب جائیں گے ووٹیں لینے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں، تو ان کو ووٹ کون دے گا، اور وہاں پہ جا کے کیا بیچیں گے، کیا مدعا بیچیں گے لوگوں کو جا کے کہ ہم نے آپ کو کیا ریلیف دیا، 16 مہینوں میں کیا ریلیف دیا ہم نے، ہم ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں یہاں پہ، ہم ساری جماعتوں نے مل کے 13-14 جماعتوں نے مل کے آپ کو ریلیف یہ دیا، وہ کیا ریلیف تھا؟ کیونکہ الیکشنز کی کیمپینز جب شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو خواب بیچے جاتے ہیں، تو کیڑا خواب بیچو گے تسی؟